جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنے کے مکلف ہیں، اتنا اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہمارے نوجوان جو جذباتی ہیں اگر وہ یہاں ہوں تو سنیں، کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، ہتھیار اٹھاؤ، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مکہ میں ہوتا تھا، آپ نے اس وقت اٹھایا، اجازت ہی نہیں تھی، خودکشی کرنے کے لیے نہیں کہا قرآن حدیث نے، مسلمانوں کو نقصان۔ یہ حماس نے پہلا حملہ کیا، اس کے بعد آپ کتنے یہودیوں کو مار رہے ہیں آج، لیکن کتنے ہیں بے گناہ عام شہری مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہے ہیں، دوائیں روک دی گئی، غذائیں روک دی گئی۔ کیا حال ہے؟ کیا اسے آپ اسلامی جنگ کہیں گے؟ نہیں، یہ یہودیوں کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے، یہ جو غزہ پر حملہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ غزہ کے سمندر میں گیس کے ذخیرے کی معلومات ہوئی، فرانس وغیرہ نہ لے لے میں یہ لینا چاہتے ہیں۔ دکھاوا دوسرا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو اقامت دین میں عرض کر رہا تھا، اب اس کو میں کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھئی ہم کو یہ طاقت نہیں ہے تو نہیں۔ ان انبیاء نے کتنا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ مت ڈالو۔ اس حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ غور کیجئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن، اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء اور رسولوں میں جس کا درجہ جتنا اونچا بتایا گیا، کیوں بتایا گیا؟ جس نے توحید کے تقاضے کو جتنا مکمل کیا۔